صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود کتاب گنبد آپ کی نرن تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشت عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ کل تمام دولہم معزز سامعین محترم اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام مشائخ اعظام بزرگان دین آپ اور میں تمام حضور کے غلام آج تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں حاضر ہیں اور مقصد کیا ہے کہ ہم یہاں کیوں حاضر ہیں اسٹیج بھی لگا ہوا ہے آپ لوگ بھی سارے جمع ہیں چھتوں پر بھی کھڑے ہیں دوست اور بھائی سامنے بھی کھڑے ہیں مقصد کیا ہے ان اسٹیجوں کا مقصد کیا ہے اور ان کو کیوں لگایا جاتا ہے اور آپ کو زحمت کیوں دی جاتی ہے اور آپ کو کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ بھی حاضر ہو جائیں حضور کی محفل میں اس کا مقصد یہی ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کے لیے مسجد نبی میں خود ممبر بچھایا اور مسجد نبی پر خود ممبر بچھایا اور حکم دیا اے حسان ذرا چڑھو ممبر پر اور کہا میری شانیں بیان کرو اور میرے دشمنوں کو جواب دو اور حضرت حسان کیا بیان کر رہے ہیں ممبر پر چڑھ کر کہہ رہے ہیں فَإِنَّ بِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ بِدَاؤُ یا رسول اللہ میں بھی میری ماں باپ بھی میری ساری عزتاں تہاڈی عزت ہوتے قربان اور کہہ رہے ہیں احسن منک لم ترکت تو عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبررا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء حضرت حسان حضور کی شانیں بھی بیان کر رہے ہیں اور حضور کے دشمنوں کو جواب بھی دے رہے ہیں اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں ان اللہ یؤید حسان بروح القدس ان اللہ یؤید حسان بروح القدس کما ينافق و یفاخر عن رسول اللہ فرمایا حسان جب ممبر پر چڑھ کر میرے دشمنوں کو جواب دیتا ہے میری شانیں بیان کرتا ہے جبریل اس کی پشت پر کھڑا رہتا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے اب بتاؤ بھائی ہم حضور کی شان بیان کریں اور حضور کے دشمنوں کو جواب دیں تو حضرت حسان کی سنت ادا کریں تو حضرت حسان کی طرح ہماری پشت پر جبریل نہیں آئے گا حضرت پیر مہر شاہ صاحب نے کیا فرمایا فرمایا جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے حضور کا دست اقدس اس کی پشت پر ہوتا ہے اور حضرت
جب علامہ ظاہر نوری صاحب نے بات کی ختم نبوت کی، پیر مہدی شاہ صاحب جب چلے تو اس نے کہا پرانا وہ دجال نہ نہیں لینا اس کا، وہ دجال ہے، احمدی ہم ہیں، احمدی وہ تو دجال ہے، وہ تو مرزے کے جناب ہیں پیروکار، قادیانی کے پیروکار ہیں، احمدی ہم ہیں، محمدی ہم ہیں، حامدی ہم ہیں، جی ساقبی ہم ہیں، یہ سارے ہماری نسبتیں ہیں، اور کسی کا کوئی دماغ خراب ہو تو اس کو بتانا ہے کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح، اس کو بتانا ہے کیا ہے حضور آ گئے ہیں، سورج نصف النہار پر آ گیا ہے، اب کسی موم بتی کی بات نہیں چلنی، وہ بھی بجھی ہوئی، ہاں کسی جناب دیے کی بات نہیں چلنی جس کی باٹی ٹیڑھی ہے، اب حضور کی بات چلنی ہے۔ اور ہم علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں، لوگوں کو آج کل علم کا بڑا خمار ہے، ایک بات آپ سے کہتا چلوں کہ جب اللہ تعالیٰ جیسے جیسے عزت دے حضور سے پیار انواع ہونا چاہیے، انواع ہونا چاہیے، اور چھپ چھپ کر نہیں، ہاتھ پگلوں میں ڈال کر نہیں، ہاتھ چوڑے کر کے سامنے والے کو سمجھ آ جائے کہ یہ حضور کا غلام جا رہا ہے۔ کسی نے امیر المجاہدین سے بھی پوچھا، انہوں نے کہا بتائیں یہ بچوں کو جدید تعلیم پڑھانی چاہیے کہ نہیں پڑھانی چاہیے، کالجوں میں یونیورسٹی میں بھیجنا چاہیے کہ نہیں بھیجنا چاہیے؟ بابا جی نے کہا بالکل پڑھانی چاہیے، بھیجنا چاہیے، ان کو دنیا کی ہر تعلیم پڑھانی چاہیے، لیکن دنیا کی کسی ایئرپورٹ پر اترے دیکھنے والا یہ کہے محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ سی بات ہے، یہ نہ ہو کہ وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ نہ ہو کہ دیکھنے والا پہچان نہ سکے کہ یہ ہے کون، ہاں کوئی بات کرے حضور کی تو ایسے سینہ چوڑا ہو جائے، چہرہ کھل اٹھے اور اسے کہے، اور اگر کوئی دائیں بائیں کی بات کرے کہ جناب یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، اسے کہا نا 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 کوئی یار دی گل چھوڑا ملا نہ تم میں پینڈے پاگ اللہ نہ اپنا میں پسام اللہ، اور اگر ایسا دائیں بائیں کی گل نہیں سننی، ایسا صرف گل حضور دی سننی، اور وہ بھی سننی دلیرہ مکو۔ اقبال کہتا دل سے عشق اتوانا می شوات، آگ سے ہم دوشے سریا می شوات۔ اقبال کہتا حضور دی محبت نہ دو گلاں دیاں جڑیاں ظاہر چل، اقبال کہڑیاں کہتا دل سے عشق اتوانا می شوات، کہتا جے دل وچ محبت رسول نہ ہوئے تو پھر گھر بیٹھے بندے دی لتاں کمی جا رہی ہیں، گھر بیٹھ کے لتاں کمی جا رہی ہوندیاں، اور جناب ایک کیا جا رہا ہوں کہ جناب میاں صاحب واپس آ رہے ہیں، میں کہا میاں جی خیال نہ لانا اور 50 روپے دے اسلام تے واپسی نہیں ہونی۔ اور ایک بچے اور چند جیلوں کے بس جو ملک سے بھاگ جائے وہ لیڈر تھوڑی ہوتے ہیں یار، وہ تو لیڈر نہیں ہوتے، ہمیں بھی آفر دی تھی آپ عمرے کے نام پر ہی باہر چلے جائیں، میں کہا نہیں جانا، میں کہا ہون عمرے تے نام تے نہیں جانا، جدو ساڑھا دل کرے گا جاؤں گے تو آڈے کہنے دیتے مشکل وقت بیٹھ کر، اور تو کہنے نا ساڑھے تاز بزرگاں نے ساروں سبق دسیا کہ آگ لگی جنگل کو جلنے لگے سب بات، جی ایک جنگل میں ایک آدمی گزرا، اس نے دیکھا کہ درختوں کو آگ لگی ہوئی ہے، اس نے دیکھا کہ پرندے بھی درختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے کہا رے اڑو اڑو پنچھیوں جب پر تمہارے ساتھ، وہ پرندے چمٹ کر بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا اڑتے کیوں نہیں جب پر تمہارے ساتھ اڑ جاؤ، اس نے کہا میوہ کھایا اس کا اور ناس کیے سب بات، اور نے کہا حضور کے نام کے لنگر کھائے ہیں، حضور کے نام کے ہاتھ چموائے ہیں، حضور کے نام پہ نعرے لگوائے ہیں، حضور کے نام پر جیبیں بھری ہیں، اب حضور کا نام آ جائے اور ہم بھاگ جائیں یہ تو نہیں ہو سکنا، اس نے کہا میوہ کھایا اس کا اور ناس کیے سب بات، اب تو ہمارا دھرم یہی کہ چل جانا ہے اس کے ساتھ، یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور کے نام پر کوئی بات آ جائے تو ہم عمرے کے نام پر باہر بھاگ جائیں، میں نے کہا نہیں اور نسل والے کوئی ہورن، کیا بات ہے، اور چلے آؤ نسل والے کوئی ہورن، اور نسل والے دی نسل ہوئے جڑی جناب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو غزوہ احد کی طرف میدان احد کی طرف چلے تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں نہ چلے تے مقام شوق تو 1.5 میل تو منافق نس آئے، نسل والی نسل ہوئے جڑی 1.5 میل تو نس آوے تے غلام ہوگن، حضور نے پوچھا جانا چاہیدہ کہ نہیں جانا چاہیدہ، حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ساڑھے کو کوئی جانا چاہیدہ کہ نہیں جانا چاہیدہ، سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا عاد من شیطا خود من اموال ناما شیطا بات ناما شیطا، یا رسول اللہ بدر ہے کھڑیا، حکم دیو گھوڑے سمندر پا دیں گے، حکم دیو کیسے کسا نہ جنگ چھڑ کے رکھ دیں گے، حکم دیو پہلے کے بعد تک گھوڑے دے ٹگر پگلا دیں گے،
اگے اقبال خود ہی سوال اٹھانا. اقبال کہتا انہوں کیڑے گھوڑے سمندر پاڑے سن؟ گھوڑے حدیث کے مطابق تاریخ کے مطابق انہوں کو گھوڑے ایک یا دون کیڑے گھوڑے انہوں سمندر پاڑے سن؟ پھر خود ہی جواب دینا کہتا ہے کہ نہیں، ہر کیش کے مصطفیٰ سامان اس باہروں بردر گوشہ ہے دامان اس. کہتا جنہیں دھلیا دل وچ محبت رسول ہوئے نا، کائنات دی ہر نعمت انہی جیب وچ موجود ہوئی. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. بھائی اسی ایتھے آئے ہیں حضور دا نام بلند کرانا سے، نہ پیو دا نعرہ لوانا نہ کسے دا نعرہ لوانا، گل کرنی حضور دی بس. اور سانو ساڑھا بابا سبق دس کے گیا، انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا، لیکن انہیں جاننا اور ماننا جناب سیدنا صدیق اکبر کی طرح ہے، جناب فاروق اعظم کی طرح ہے، جناب عثمان غنی کی طرح ہے، جناب حیدر کرار کی طرح ہے. ہم نے ماننا اس کی طرح ہے. اور آج بڑے بڑے لوگ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ جی مذہب کی تشریح من پسند نہیں ہوگی. میں کہا بچوں، مذہب کی تشریح وہ کرے گا جس کو قل اللہ پڑھنی آتی ہو، ہاں وہ نہیں کرے گا. اور بڑوں کو تکلیف ہو رہی ہے مذہب کی تشریح، دین کی تشریح. میں نے کہا ہمیں مصور پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال بتا کر کیا ہے کہ مذہب کی تشریح کس سے پوچھنی ہے. وہ کہتا ہے دین اگر مختب آدابش دین بغیرت صحبت اربابش. اقبال کرنا کسے خشکے کو جا کے دین نہ پوچھی، دین پوچھنا ہے تو داتا علی اجمیری کو جا کے پوچھی، دین پوچھنا ہے تو خواجہ اجمیری کو جا کے پوچھی، دین پوچھنا ہے تو مجدد الفسانی کو جا کے پوچھی، دین پوچھنا ہے تو جناب اعلیٰ حضرت بریلوی کو جا کے پوچھی. کہتا ہے نا دین نہ پوچھی. اور جنہاں جنہاں پینٹا امریکی ایئرپورٹ تے اتر جان وہ بھی سانو گلا کرن. کیا بات کیا بات. اسی تو بولتے نہیں، جو کہنے کپڑا چاہیے تو ڈیڈا اپنا ننگا ہوگا. گلا سانو ساریاں آنیاں اور بڑیاں تگڑیاں کر کے آنیاں. اے تا اے میدان ہے نا، بر ممبر نہ تواں گفت بردار تواں گفت. ہاں اسی ایتھے گل کرنی بھی جان دیا جے سامنے جناب سارے ٹاؤٹ ماؤٹ اور انہوں نے جناب سارے بیٹھے ہون اور کہیں کہ جناب آپ تھوڑا سا کمپرومائز کر لو. اور جناب امام حسین نے ایسے کیا، میں کہا بکواس بند کر. صدیاں بعد امام حسین جس گھوڑے ہوتے بہ کے کربلا گیا، اس گھوڑے ہوتے پیرن آجڑی خاک لگی وہ بھی میرے نالوں افضل ہے. میں کہا صدیاں بعد حسین دا غلام بیٹھا اور ایک کہندا کہ ستم گئے ذرا ہنر آزمائے تو دیر آزما ہم جلے رہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بس اتنی بات ہے. ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ حضور کی امت کا تعلق حضور سے جوڑنے کے لیے آئے ہیں. بس حضور سے، حضور کی امت انے واہ پیار کرنا شروع، حضور کے غلام انے واہ پیار کرنا شروع. ہاں اقبال کہتا ہے کہ دل سے عشق توانا می شود، خاک سے ہمدوش سرجا می شود. اقبال کہتا بندہ دلیر ہوندہ ہی اس وقت ہے جس وقت دل وچ محبت رسول ہوئے. ہاں دل وچ محبت رسول ہوئے تو بیٹھا ویل چیئر تے ہوئے. کیا بات ہے، پورا کفر کرنا کمدا. کیا بات. اور اگر دل ایک محبت رسول نہ ہوئے تو ہاتھ ایک ایٹم بم بھی ہوئے تو کوئی پرواہ نہیں. ہاں دل ایک محبت رسول ہونا ضروری ہے. پھر تو جناب واشنگٹن اور نیو یارک والے بھی تقریر ترجمہ کرا کے پنجابی سے سنن کہ بابا چاندہ کیے. بابا جی کہا اسی کچھ نہیں چاندے، بس اتنا ہی دسنا چاندے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش. اتنا دسنا چاہتے ہیں حضور نال وفا کرنے کے میں. اور اے بھی یاد رکھ لو، صحابہ نے دعویٰ کیتا کہ یا رسول اللہ حکم دیو گھوڑے سمندر پا دیں گے. اس ٹائم گھوڑے موجود نہیں سن اور اقبال نے بھی کیا سارے تاریخ بھی موجود ہے. لیکن یاد رکھنا حضور دی محبت اگر کسی کو ود کے بھی گل نکل آوے نا تو رب پوری کر دینا. یہ رب دی شان قدرت ہے. انہوں نے کہا میرے حبیب دے غلاموں تو سا اظہار وفا کیتا اور کیتا بھی بڑا ڈٹ کے وے. سامنے جناب لشکر کھڑیا، 1000 بندہ کھڑیا، کھان پین دا سامان تلواراں انہاں کول، تواڈے کوٹ تلواراں 313 بندے ہو، کھان واسطے کچھ کھجوراں بھی پوریاں کوئی نہیں، گڈیاں موچن. تے کس طرح کیا تسی میرے حبیب نال اظہار وفا کیتا؟ اللہ تعالیٰ نے گل رکھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک گل رکھی نہیں. قادسیہ دے مقام تے حضرت جناب سعد بن نبی وقاص کی قیادت ہے، صحابہ نے گھوڑے سمندر وچ پا دیتے. اوئے ہوئے کیا حضور دی غلاماں دی شان ہے. کسے نو سمجھ نہ آوے تے ساڈے نال گل نہ کرے. مولا نو فرماندے نطق آبو نطق خاکو نطق گل. ہاں نطق آبو نطق خاکو نطق گل.
مولا روح فرمانے بندہ ہو جاوے حضور دا غلام، پھر اس نے مٹی بھی گل کرتی، پھر اس نے ہوا بھی گل کرتی، پھر اس نے پانی بھی گل کرتا، پھر اس نے آگ بھی گل کرتی، لیکن شرط ہے کہ حضور دی غلامی، شرط ہے کہ نہیں ہے؟ حضور دی غلامی۔ حضرت سفینہ حضور دے صحابین افریقہ دے جنگلن جا رہا ہے، لشکر تو پیچھے رہ گیا کدھر دائیں بائیں، تے جدو سامنے جا رہا ہے تو جناب سامنے شیر حملہ ور ہویا، تو انہیں نے کیا ذرا خیال نال میں بڑا عابد ہاں، زاہد ہاں، بڑا شیخ ہاں، صوفی ہاں، بڑا مولوی ہاں، آکھا نہیں نہیں یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، فرمایا ذرا خیال نال میں حضور دا غلام ہاں۔ کیا بات ہے، کیا بات سارا کائنات میں جس کو تعارف ہے کیسی حضور دے غلام ہاں۔ بے شک، بے اور شک۔ ایک تعارف رہا تو پھر انشاءاللہ کدھرے مار نہیں کھان لگے، پھر تو 313 ہوئی ہزاروں لمحے پاک رکھ دینا، انشاءاللہ پھر تو جناب بے سر و سامانی دے عالم میں بھی فتح مکہ ہو جاندہ، پھر تو جناب صافت بندے دی لوڑ پہ جائے حضور دی غلامی شاہی ایسی ہے۔ یہ بات کرنا میں اس شعر جو تے ساری گفتگو کرنا چاہنا کہ دل سے عشق او توانا نہیں شبر، دل سے جدو محبت رسول آ جاوے تو پھر بھوے ترخانہ دا منڈا، کیا بات ہے، ہوئے ترخانہ دا منڈا۔ اور جناب علامہ اقبال کہندہ پڑھنی ہے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب، کہندہ میں جدید بھی پڑھیا، قدیم بھی پڑھیا، جناب ظاہر بھی پڑھیا، سارے علوم پڑھ رہے ہیں، لیکن میرے روح دا چین نہیں آیا۔ پھر اقبال کی بڑھیا کہندہ زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی سی بھی، لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر تیری، اور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ، میری آنکھ کا سرما ہے خاک مدینہ و نجب۔ اس ساری گلنا کرن تو باوجود اینکر کے غازی المدین دے جناب جنازے سے کھڑے ہوئے کہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ایسا آجا اور بڑے سید، اور اے نہیں کہ پاکستان بڑھن تو بعد سید بڑھے، حقیقی سید، کہ یہ مطلب باہر ہو گیا پاکستان بڑھن تو بعد سید دا حقیقی سید اور اولاد رسول، اور جناب چہرہ میں کے پتہ لگتا سی بھئی یہ سید ہے، ہاشمی سید ہے، اور جناب مولا علی دا خون ہے، اے حضور دا خون ہے۔ اے جناب پیر سید جماعت علی شاہ صاحب آگئے، لوگوں نے ہٹایا، انہوں نے کہا جناب آؤ غازی المدین دا چہرہ دیکھو۔ سید جماعت علی شاہ صاحب نے منہ پیچھے کیتا اور دائیں پہ ٹور پہ، انہوں نے کہا کی گل ہے شاہی چہرہ نہیں دیکھنا غازی دا؟ شاہ صاحب نے فرمایا غازی دا چہرہ نہیں، پیروں دی تڑیاں کھولیں۔ جدو پیروں دی تڑیاں کھلیاں تو شاہ صاحب نے دو میں ہاتھ غازی المدین دے پیروں دے اوپر رکھ دیتے اور زور نہ پکڑنا پیر، اور کیا کہ چہرہ جماعت علی شاہ نہیں چومے گا، چہرہ امام الانبیاء نے چومیا، جماعت علی شاہ پیر چومے گا۔ اور قریشی ہاشمی جڑے جناب ایمان لیان تو پہلے حبشیوں کے تھوپ بھی نہیں سن سڑ دے، کہندے سن ساڑی تھوپ قیمتی ہے، اے جناب حبشی غلامہ دی ویلیو نہیں، لیکن حضور دے دامن رحمت نہ وابستہ ہو کے کہہ رہے ہیں سیدنا یا بلال، بلال تو ساڑھا سردار ہے، ایک کو بجا کے حضور دے در تے پہنچ جاؤ بس۔ علامہ اقبال جدو غازی المدین دی تصویر ہون لگی، علامہ اقبال قبر چلا گیا، علامہ اقبال نے سارے قبر جدو غازی صاحب نے ڈاتا، علامہ اقبال نے سارے باہر کر دیتا، اور علامہ اقبال نے غازی المدین دے چہرے نال لا کے کان نال لا کے گل کی تھی، اے کیا کہ جدو غازی صاحب جدو حضور آنتے سلام میرا پیش کرنا، علامہ اقبال چھال مار کے باہر نکلیا۔ بابا جی کہتے ہیں میرا ویدان ہے کہ جدو علامہ اقبال چھال مار کے باہر نکلیا نا جلدی نال، غازی صاحب نے کو کیا ہونا جلدی باہر ہو حضور آنا لگا۔ یہ عاشقاں دیا گلاں، یہ سمجھ نہیں آنی، یہ عاشقاں دیا گلاں۔ حضرت علامہ اقبال جدو باہر نکلے یہ آئین کر کے شاہدی کو کہنے لگے سارا کچھ پڑھ لیا، برسٹر بھی، جرمنی بھی پڑھا ہے، یورپ کی تعلیم، ہر چیز علم و حکمت، تدبر، حکومت، سارا کچھ سمجھ لیا، لیکن شاہ جی کو کہنے لگے شاہ جی ایسی گلیں کرتے رہ گئے، ترخانہ دا منڈا بازی۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بس یہ یاد رکھنا اس بارگاہ وچ مل وفامہ دا، حضرت عمر بن اخطب حضور کے صحابی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مبارک پیالے پانی پین لگے، اس طرح پانی پین لگے، حضرت عمر بن اخطب نے کہا یا رسول اللہ پیالہ میں دے دو، پانی رکیے پیالہ میں دے دو، میرے آقا مولا نے پیالہ عطا کر دیتا، حضرت عمر بن اخطب نے وچوں تنکا کٹیا، این کر کے تنکا جدو باہر کٹیا حضور نے دیکھا اور میں اللہم جمل ہوں یا اللہ نے سونا بنا دے، یاد پانی جو تنکا کٹیا حضور نے دعا دیتی، صحابہ کہنے ہیں آپ کی عمر 80 یا 90 سال ہوئی، آپ کے رخسار 16 سال سے نوجوان دی طرح، بال چہرہ جسم بالکل جوان دی طرح، یار جنہ پانی جو تنکا باہر کٹے
انہوں دعا مل جاوے تے جڑا حضور دا دین دا پرچم لے کے آئیں پورے کفر نو کٹھا کر کے رکھتے تھے کیا بات ہے کیا بات ہے ہاں بس اتنی بات ہے تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ تو آیا نہ درتے یار صحابہ نے دعویٰ کی تسی یا رسول اللہ حکم دیو گھوڑے سمندر پا دیں گے تے رب صحابہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد صحابہ تے ہو نا رب نے جنہاں دے بارے ازل وچ دیکھا انہاں تو پاکیزہ دل کسے دا نہیں پایا انہاں نے اپنے حبیب کی غلامی دیتی ہیں جی اور صحابہ کچھ جو خرچ کرن اسی کیا جناب بہت پہاڑ سونا خرچ کریے برابر نہیں ہو سکتا انہاں دا تقوی اور انہاں دا اخلاص دا اے عالم اے تے صدیاں بعد غلاماں دی شان ہے کہ بابا بیٹھ کے کہے او تساں بھی رونا تہاڈیاں نسلاں نے بھی رونا تے دیکھو روندے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے بات کہتا افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر بات کہتا اسلام بندے کھڑکا کے لیندا ہاں اسلام بندے کھڑکا کے لیندا صحابہ حضور کی بارگاہ چاہ گئے ان اللہ نظر فی قلوب العباد بھی ہے اور انہاں دے ایمان تے قیامت تک ہر ایک تے ایمان تے گل ہو سکتی ہے انہاں دے ایمان نہیں تولیا جا سکتا بلکہ پوری امت دا ایمان ایک پڑھنے رکھا جائے اور صدیق اکبر دا ایمان ایک پڑھنے رکھا جائے احسان آج تک اسلام میں موجود ہے میرے آقا نے فرمایا میں سارے دے احسان چکا دیتے صدیق دا احسان آج بھی موجود ہے یہ ساری گلاں ہون دے باوجود یہ سارا کچھ باوجود اسلام نے انہوں نے کھڑکایا این کر کے بدر اس لے گیا این کر کے احد اس لے گیا این کر کے خندق کے مرسی مستلق کے تبوک کے پھر کیا وکلنا وعد اللہ الحسنى اور بابا جی نے کیا میں کتا پاک رسول اللہ دا تو اسلام نے کیا دعویٰ ہو گیا چلو اٹھو چلیے تو جناب کھانے لے چلیے اور جناب ٹارچر سیل لے چلیے اور فیض آباد لے چلیے اور فلاں مقام تے لے چلیے اور چلو چلیے ادھر لے چلیے ادھر لے چلیے یہ سارا کچھ اپنے بیگانے خادم رضوی فلاں فلاں لیکن این کر کے بابا جی دنیا تے روح پرواز ہوئی این کر کے اکھا سارے جی کھل دیاں بڑے کیے تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے تقاضا وفا کیا ہے مالکوں نے بندے بھیج کر جنازے میں بتایا وفاؤں کا صلاح یہ ہے من صبر نبیًا 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 بس اتنی سی بات ہے اور اے یاد رکھنا اسلام دلی گل نہ قائل ہی نہیں ایڑے گلے صرف جھکا لا نا اسلام قائل ہی نہیں جھلیا اگر قائل ہوندا کعبے دیاں مکے دیاں گلیاں ہون ہیں جی اور ریت بھی تپتی ہوئی ہوے اور سینے ہوتے پتھر ہون درمیان سے بلال حبشی ہون اور اتو کوڑے برس رہے ہون تو پھر وہ آگے پچھے سنا بلال تے بلال آتے احد 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 اسلام دلی گل تک قائل نہیں وہ تو جناب سامنے ہزارہ لشکر کھڑا کر کے یزید پوچھے حسین ہون دس آکے سرداد نداد دستر دستر یزید اسلام دلی گل تک قائل نہیں جدو بابا جائے لائن ساڑی بالکل سدھی پریشان نہ ہویا کرو اور اسی انہوں دے بارے سا اسی اور کہنے نا اسی اپنی گل کر رہے ہیں اسی مر جائیے تو شہید اور علامہ اقبال کہتا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی اسی مر جائیے تو شہید جب واپس آ جائیے تو غازی لیکن ایک نمی اصطلاح آئی جڑا نس جائے وہ نیازی کیا بات ہے علماء کو سیاسی آدمیاں تے حضور دا دین سب کو تے لینا چاہتے ہیں گل کرنی ساڑی مجبوری ہے کوئی ہمیں حامی بیٹھے ہوئے تو اس کی حمایت مبارک ہوئے ہاں دل سے محبوب حجازی بستائم زین جہد پہ یک دگر پہ بستائم اسا دل حضور نہ لایا پھر جڑا حضور دا غلام ہو گیا اسی اس سے بھی غلام ہو گیا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا اسا دل حضور نہ لایا سانو کوئی پرواہ نہیں کوئی ناراض ہوئے کوئی راضی ہوئے اسا گل کرنی حق دی اور یہ ساڑی ڈیوٹی حضور نے لائی حضور نے طویل حدیث ہے حضور نے فرمایا بنی اسرائیل دے علماء نے انہوں نے منع کیتا انہوں نے قوم باز نہ یہ علماء بھی انہوں نے رل گئے فقان متقی رسول اللہ جلس رسول اللہ حضور ٹیک لا کے بیٹھے لیکن جب حضور نے اپنے علماء کی گل کی فرمایا میری امت ہے فقان متقی رسول اللہ حضور نے ٹیک چھوڑ دی اٹھ کے بیٹھ گئے فرمایا لا تین بار اللہ کی قسم فتح اٹھائی فرمایا میری امت کے علماء نے کام نہیں کرنا اتنے شیر شاہ سوری بیٹھا ہوئے
جو ہوتے جناب شہاب الدین غوری ہوئے، ہوتے محمود غزنوی ہوئے یا اورنگزیب ہوئے، ہوتے کوئی بھی حاکم بیٹھے ہوئے، ہوتے زرداری ہوئے یا عمران خان ہوئے، مشرف ہوئے یا ضیاء ہوئے، جناب عمران ہوئے یا شہباز شریف ہوئے، انہوں نے کہا میری امت کے علماء نے یہ کام نہیں کرنا، کی کرنا؟ ظالم حد ظلم کو روکنا۔ اے حضور نے فرمایا اے ساری ڈیوٹی لگی ہوئی، اس ڈیوٹی واسطے امام محمد بن حنبل اگر اونٹ سے بن کے کوڑے کھا سکتے ہیں تو ساڑھا تروڑے کوئی، کہ اس ڈیوٹی واسطے حسین آج چھڑ کے کربلا جا سکتا تروڑے اے سارے لوگ آج تبصرے کرتے ہیں میں کہا چلیا حسین تو بڑا پیر کوئی نہیں ہے، ساڑھے نانا گل کرے گا اسی ساری بنی نہ ایک اسے اور جا کے سناؤ گلا حسین امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑا کوئی پیر ہے؟ کیا مطلب کوئی پیر ہو سکتا ہو؟ کسی بھی نسبت ہو سکتی؟ بتایا شیخ پھر ابن علی آیا تھا کیوں میدان تھا، ہم سے کہتے ہیں جی آپ یہ کیوں بات کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا جناب یہ سختیاں کر لیتے ہیں، میں نے کہا بتا یزیدیوں نے سختیاں نہیں کی، اور میں نے ایک بڑے مشہور و معروف آدمی کو سنا، وہ کہہ رہا تھا ہم علامہ خواجہ حسین رضوی کے مشن کو سمجھتے ہیں، سچ ہے حق ہے، ہماری ایک مجبوری ہے، میں نے کہا کیا مجبوری ہے؟ کہنے لگا جی مجبوری یہ ہے کہ ہمارے ویزے بند ہو جاتے ہیں باہر کے، میں نے کہا خاتم حسین کے ساتھ چلو تو ویزے بند ہو جائیں، تم امام حسین کے ساتھ کیسے چلتے؟ وہاں تو پانی بھی بند تھا، اور جب روح سے کہتے ہر کوئی اٹھتا ہے جی میں بھی حسینی ہوں، میں کہا نا حسینیت کا معیار ہمارے پاس موجود ہے، جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب ہر کوئی کہتا ہے میں حسینی ہوں تو میں کہا حسینی تو وہ ہے جو دودھ پیتے بچے بھی کربلا لے کر آئے، جو جوان دے کر بھی کہے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی قیامت تک ہمارے رستے پر چل کر ہمارے نانے کے دین کی مدد کرنے والا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ ہے حسینیت۔ جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا؟ جس جو دربار میں بھاگ پا کر جائے وہ حسینی نہیں ہوتا، وہ کوفی یا یزیدی ہوتا ہے، اور جس کا سر کٹ کر دربار میں جائے وہ حسینی ہوتا ہے۔ جو حضور کے دین کے لیے کبھی فیض آباد، کبھی وزیر آباد، کبھی ہر مقام پر جا کر کھڑا ہو کہ بندے ہیں یا نہیں ہیں، انہوں نے کہا ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، انہوں نے کہا ہاں کون ہے؟ حضور کی ختم نبوت کے بارے میں بات کرنے والا۔ میں نے بھی جیل میں جا کر بابا جی سے جب ملاقات کی، میں نے کہا جناب آپ سنائیں، اب آپ کو کہتے تھے نا یہ بڑے ظالم ہیں، ان کو آپ کی بزرگی کا حیا نہیں، معذوری کا حیا نہیں، آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں، شیخ الحدیثی کا حیا نہیں ہے، یہ مفسر ہے، آپ جناب محدث ہے، اس کا حیا نہیں، تو کہنے لگے زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے ایسا شفتہ سلیقہ۔ انہوں نے کہا چلیا ساڑھا عشق تھے آکے اور بلند ہو گیا، اسی حضور دے نام دے آیا، اسی حسین دے رستے دے آیا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضور سے وفا کرنی ہے اور انوا کرنی ہے، کیا کرنا ہے؟ انوا محبت کرنی ہے، اور یہ تو بات ہی کوئی نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ اسلام رکھتا کسی کا نہیں ہے، اسلام کو جنہوں نے مٹھ جو دیے تھے نا وہ صحابہ، جنہوں نے مٹھ جو دیے، اسلام نے کیسر و کسرا کی دولتیں ان کے پاؤں میں رکھ دی، اور یہ کوئی اور ہے کہ جناب مشکل حالات دیکھ کے یہ ہمارا تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، ہم تو علی کے ماننے والے ہیں، مشکل حالات آ جائیں تو سامنے عمر بن عبد العزیز آ جائے اور خندق پار کر کے آ جائے اور کہے ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا، اور جناب مرحبا آ جائے سامنے اور کہے جو حجاز والوں اور طیبہ والوں مجھے جانتے نہیں ہو، میرا نام مرحب ہے، میں اتنے طاقتور ہوں، میں ہزاروں کے مقابلے میں اکیلا آتا ہوں، تو ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جس سے بڑا صوفی بھی کوئی نہیں، جس سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں، جس سے بڑا زاہد بھی کوئی نہیں، جس سے بڑا پیر بھی کوئی نہیں، جس سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم شریف لوگ ہوتے ہیں، قال الذی سمتنی امی حیدرہ، تو مرحب ہے تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، چاہیوں کا شیر۔ ہم یہ دیکھ کر مشکل حالات دیکھ کر بھاگنے والے نہیں ہیں، اور جب عمر بن عبد العزیز کے مقابلے میں مولا کائنات گئے نا جناب علی المرتضیٰ، اور مولا کائنات نے جب اس کو جناب ضربے
ذوالفقار ضرب حیدری جب اس کو لگی وہ کٹ کے گرا، اور جب مڑ کر حضور کی جانب چلے نا فاتحانہ انداز میں مولا کائنات، تو میرے آقا مولا نے جب مولا کائنات کا چہرہ انور دیکھا نا جناب فاتحانہ انداز میں آ رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا، یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ سن لیں ترجمہ کیا ہے، فرمایا ضرب علی جن یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ میں سمجھا دوں کہا کیا حضور نے، لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ ہر وقت ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، ہر وقت ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، ہر وقت دین کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا حضور آ گئے ہیں، اب نہ لبرلزم چلنا ہے، نہ کیمونزم چلنا ہے، نہ سوشلزم چلنا ہے، کوئی چیز نہیں چلنی۔ ہاں کائنات میں جہاں سے بھی کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا، آگے کھڑی حضور کی ذات ہے۔ اور اس کی مثال دیتا ہوں، جب دنیا کو عدل اور انصاف کی باری آتی ہے تو وہ کس کا نام لیتے ہیں؟ کسی اور کا نام لیتے ہیں؟ انگریز ہو یا اپنے ہو، وہ کس کا نام لیتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم کا نام لیتے ہیں۔ جب بھی ریاستی امور کے اندر قوم کی خدمت کی بات کرنے کی بات آئے تو وہ کس کا نام لیتے ہیں؟ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کا نام لیتے ہیں۔ جب بھی جناب قوم کو ویلفیئر اور سوسائٹی بنانے کا جناب بات آتی ہے تو وہ کس کا نام لیتے ہیں؟ جناب ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں۔ یہی تو بات ہے ہمارے ملک کے اندر چیف جسٹس، یہ قوم ذرا نسیان ہے نا، رات کا کھا کر صبح بھول جاتی ہے، ہم تو نہیں نہ بھولے، ہمیں تو مجھے یاد ہے، ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو۔ ہاں ہم جانتے ہیں جب پاکستان کے اندر یہ وزیر اعظم تھا، کیا نام ہے، یوسف رضا گیلانی، جب اس کو چیف جسٹس تھا افتخار چودھری، جب اس نے بلایا نا تو انہوں نے کہا وزیر اعظم بڑے مصروف ہیں وہ آ نہیں سکتے، تو اس کو بھی دنیا میں مثال کوئی نہیں ملی۔ اس نے کہا جب فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب کورٹ میں پیش ہو سکتے ہیں تو یہ بھی جناب پیش ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا لاؤ نا مثال، صبح شام تم جناب غیروں کی باتیں بتاتے ہو کہ ایسے ایسے ہے، کسی کی لاؤ مثال، نہیں قیامت تک مثال نہیں آ سکتی۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ حضرت بلال نے پہلے بتایا تھا، را برا کنت کرا کرائی کریم منت کرا، یہ حبشی زبان ہے۔ حضرت بلال نے حضور کی نعت لکھی، اس کا ترجمہ حضرت حسان نے کیا عربی میں، قائز المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بکا یضرب المثل۔ یا رسول اللہ قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی کسی کو پیش نہیں کیا جائے گا، آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اور جب بڑے بڑے سافٹ ویئر کے نام پر قوم کا مذاق اڑایا جائے اور بڑے بڑے نوجوان بھی جائیں اور جھوک کر واپس آئیں اور جناب وہاں تشدد کا بازار سرگرم کیا جائے، اس وقت میں جب بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہوں کہ کون ہے جو ان کے سامنے کھڑا ہو، ایک ویل چیئر پہ بابا ہو اور ہزاروں کو سے اٹھا کر لے جائیں اور جا کر ٹارچر سیل میں جا کر پوچھیں اور کہیں، بڑے بڑے افسر آ جائیں کہیں مولوی صاحب ہم نے سنی ہے آپ کی بڑی بڑی جناب آڈیو ویڈیوز، آپ بڑی سخت گفتگو کرتے ہیں، تو بابا جی مسکرا دیں کہیں آپ نے وہ آڈیو ویڈیو سنی ہے، ادھر آئے میں آپ کو لائیو سناؤں، لائیو۔ قیامت تک یہ کسی کو پیش نہیں کیا جائے گا، آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا۔ اور مجھے بتاؤ، آخری بات کرنے لگا ہوں، یہ کہنے لگا ہے جن کا لیڈر 50 روپے کے اسٹامپ سے ملک سے بھاگا ہو وہ بھی پوچھتے ہیں لبیک کرے کتنے تھے، وہ بھی پوچھتے ہیں لبیک کرے کتنے تھے۔ اور دوسری بات، وہ قبلہ جو کہتے تھے یہ چھوٹا سا طبقہ ہے، میں کہتا صحیح، کوئی جیلوں میں جانا عیب نہیں، جانا عیب نہیں، لیکن فرق ایک ہے، ہتھکڑی ہمیں بھی لگی، آ گئے کہنے آپ صاحب ہتھکڑی لگانی ہے، میں نے کہا نہ لگواؤں، تو کہنا آپ کی مرضی، میں نے کہا دونوں ہاتھوں میں لگاؤ، اے تا عشق دیا منگان چلیا، یہ تو محبت شوق کی چوڑیاں ہیں، یہ جناب ہتھکڑیاں یہ تو ہم لگوائیں گے، یہ ہتھکڑیاں تو جناب امام سجاد کو لگی ہے، جناب امام موسیٰ کاظم کو لگی ہے، جناب امام احمد بن حنبل کو لگی ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کو لگی ہے، یہ مجدد الفسانی کو لگی ہے، یہ امیر المجاہدین کو لگی ہے، یہ غازی الدین کو لگی ہے، یہ ممتاز قادری کو لگی ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا ان کا تو دکھ ہی کوئی نہیں۔ آگے کہا اتنے زیادہ پرچے دے دیے، کہا آپ کے اوپر جناب پرچے کاٹ دیے گئے ہیں، آپ کو 4 شیڈول میں ڈال دیا گیا ہے آپ کو۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا پرچے کس نام پر ہے؟ کہنے لگے حضور کے نام پر۔ میں نے کہا 4 شیڈول کس نام پر؟ کہنے حق بیان کرنے پر۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ آگے ہتھکڑیاں ہمیں بھی لگ گئی، جیلوں میں ہم بھی گئے، تھانوں میں ہم بھی گئے، دہشت گردی کے پرچے ہم پر بھی ہوئے، لیکن جب ہم جیلوں میں گئے تو وہاں آواز لگتی تھی، یہ جو ناموس رسالت اور ختم نبوت کے
جب حافظ آئے ہیں یہ ایک طرف ہو جائے. آج بھی جیلوں میں آواز لگتی ہے جو گھڑی چور آئے ہیں ذرا ادھر ہو جائے. بات یہ نہیں ہے، بات مقدر کی ہے. تمہارے مقدر میں ان جرموں میں جانا تھا اور ہمارے مقدر میں اس جرم میں. اگر حضور کی عزت پر، حضور کی ختم نبوت پر اور دین پر بات کرنا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے، سرے بازار کریں گے، اگر وقت آیا سرے دار بھی کریں گے انشاءاللہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور ابھی یہ دنیا ہے، یہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے. یہ دنیا میں تمہیں پتہ لگ گیا ہے کہ ہمیں کہتے تھے آئے روز روڈ بند کر دیے. میں نے کہا تم نے بھی روڈ بند کیے، ہم نے حضور کے لیے کیے، تم نے عمران خان کے لیے کیے. آئے روز جناب یہ استقبال، یہ جناب جلوس نکالتے ہیں. میں نے کہا ہم امام الانبیاء کے لیے نکالتے ہیں، تم گنجے کے لیے نکالتے ہو. فرق ہے بھائی، دنیا میں فرق ہے. ہم کس کے نعرے لگاتے ہیں؟ ہم دین کے نعرے لگاتے ہیں، حضور کے نعرے لگاتے ہیں. ابھی یہ فرق ہے دنیا میں. ابھی قیامت والے دن بھی یہ ایک آواز لگے گی، میں نے کہا ختم نبوت کے غدار آ جائے. یہ ساری گنجا پارٹی دے گی. اور اگر ناموس رسالت کے غدار آ جائیں، یہ سارے عمران اور اس کے چہتے سارے ادھر ہو جائیں. اور نے کہا جناب دین کے غدار آ جائیں، یہ پی ڈی ایم پارٹی ساری ادھر ہو جائے. اور نے کہا ناموس رسالت کے وفادار آ جائیں، بابا جی آ جائیں گے. اور نے کہا ختم نبوت کے پہرے دار آ جائیں، یہ سارے انشاءاللہ آگے آ جائیں گے. ہم نے ایک ہی اپنا معیار رکھا ہوا ہے، بہت سادہ سا ہے، اصول دوستی کوثر اپنا. ہم سے کوئی توقع نہ کرے کہ ہم اس کے نعرے لگائیں گے ہاں حضور کے در پر آ جاؤ. یہ تو بات کرتے ہیں نا جی فلاں سے اتحاد کر لیں، فلاں کر لیں، آپ فلاں سے مل گئے ہیں، آپ کسی سے مل سکتے ہیں؟ میں کہا ہاں ہر اس سے مل سکتا ہوں جو حضور کے در پر آ جائے، جو ان سے وفاداری پہلے. اگر نون لیگ کے لیڈر کو جوتی لگے تو پوری نون لیگ پھڑ کے اور کہے جناب اس کی توہین ہو گئی ہے، عمران خان جیل جائے تو پوری پی ٹی آئی حرکت میں آئے، امام الانبیاء کے بارے میں بات ہو تم ہو جاتے ہو. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. آپ کی حیثیت میں ہمیں کوئی نیچے تھپڑ بھی مارے اس کا غرض ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں. ہاں لیکن ہمارے جیتے جی کوئی امام الانبیاء کے بارے میں بات کرے، کوئی دین کے بارے میں بات کرے تو مڈوں پڑ دیں گے. ہاں ساڈا ایک کوئی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں، ہم حضور کے وفادار ہیں بس. کائنات میں ہم نے اور چیز کوئی سیکھی نہیں، ہم ختم نبوت کے تاج کے وفادار ہیں. ہاں ہم دین کے وفادار ہیں. ہمارے نزدیک اور کوئی بات ہے ہی نہیں، ہماری آنکھوں میں کوئی جشتا ہی نہیں، اس لیے کہ کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی تھا. ہمیں کوئی جشتا ہی نہیں. بس آخری بات یہ بھی سارا کچھ ہو جائے گا. اور حضرت پیر مہر شاہ صاحب کے بقول آدم تھی تا عیسیٰ مسیح، اتھے نفسی کلیسی ہر ایک نبی، اتھے آسی حقہ نبی صاحب جمال، دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال. صلی علیہ ذوالجلال مہرے علی تو کون بچارا، نپٹ لاشا تے او گنہارا، سار کے گھر تے چاکے تو اے بادا بھارا، لامی پرید تو شاہ نال دل لگیا بے پرواہ نال اتھے دم مرن دی نہیں مجال. یہ سارے بھی ہوں گے اور اتنی دیر میں امام الانبیاء بھی آ گئے. اور یہ یاد رکھنا گناہگار کے لیے معافی ہے. جو یہ سمجھتا ہے نا میں گناہگار ہوں، حضور کی حدیث سن لے، میں اس کو نوید دے کے جا رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر، میری شفاعت تو ہے ہی بڑے گناہ والوں کے. گناہگار کا مسئلہ نہیں ہے، گناہگار کی معافی نہیں، معافی ہے غدار کی کوئی معافی نہیں. ہاں گناہگار بن کے رہے ضرور رہے، غدار نہیں بنے. غدار نہیں بننا. گناہگار کی تو معافیاں ہیں ڈھونڈا ہی کریں گے صدر محشر کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. اور چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. آخرین جمع ہوں گے. اور ہمارا امام کہتا ہے کہ حضور کے بعد جو آئے، امام الانبیاء کے بعد جو دنیا میں آئے، ان سب کو تو پتہ لگ گیا کہ امام الانبیاء کی کیا شانیں ہیں. جو پہلے گزر گئے ان کو کیسے پتہ لگے گا؟ ہمارا امام کہتا ہے فقط اتنا سبب ہے انعکاس بزم محشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے لگے. اللہ تعالیٰ نے حشر کا میدان رکھا ہی اس لیے ہے کہ میں ان سب کو بلا کر بتاؤں کہ میرے محبوب کی شانیں کیا ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ قیامت والے دن اولین و آخرین جمع ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے آخری امتی تک، میں آپ کو کہاں تلاش کروں آپ سے ملاقات کے لیے؟ حضور نے فرمایا حوض کوثر پر آ جانا، میں اپنی پیاسی امت کو پانی پلا رہا ہوں گا.
انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہوئی، حضور نے فرمایا میزان پر آ جانا، میں اپنی گنہگار امت کے نامہ اعمال تلوا رہا ہوگا۔ سب کہیں گے یا رسول اللہ میں بھی پھنس گیا، حضور فرمائیں گے آج جب وہ بخشوانے پہ آئے بخشوا کے چلے، جب آنا ہے حضور نے تو سب کو تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا، بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا، یہ کہہ کر خدا نے پیارے کو اٹھایا، پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں؟ یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی، کہتی ہے میرے گیسوں کی سیاہی کہ سیاہ وقت امت کی کر دے رہائی، بس میرے گیسو یہی مانگتے ہیں۔ امام الانبیاء نے قیامت والے دن حضور کیا اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرنا ہے آپ اور میرے گناہوں کی وجہ سے کہ یا اللہ میری امت کی بخشش کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اگر میزان پر بھی ملاقات نہ ہوئی تو میرے آقا مولا نے فرمایا پھر جناب پل صراط پر آ جانا، میں اپنی امت کو رب سلم کہہ کر گزار رہا ہوں گا، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز، فرمایا ہم نے جھوم کر گزر جانا ہے، اے رضا پل پر سے اب وجد کرتے گزریے کہ رب سلم ہے صدائے محمد۔ جب حضور فرما رہے ہوں گے رب سلم، آگے سنیے آپ اور میرے لیے بات۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ اگر پل صراط پر بھی ملاقات نہ ہوئی تو پھر آگے سنیے آپ اور میرے لیے بات۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ چپ کر جا، قیامت والے دن حشر کے میدان میں میرے جس امتی کو جہاں میری ضرورت پڑے گی میں اس کو وہاں ملوں گا۔ اب مجھے بتاؤ جنہوں نے ہر جگہ کام آنا ہے ہم نے وفا ان سے کرنی ہے یا ان سے کرنی ہے؟ ہم نے وفا حضور سے کرنی ہے۔ کوئی آ کر پوچھے کہ جناب کیا بات ہے، انہیں کہا نہیں ہم حضور کے وفادار ہیں۔ تو حضور کا وفادار ہے؟ وہ کہے نہیں۔ انہوں نے کہا ناموس رسالت کی بات بنی، تیرے دانت کھلے، تو نے منہ سے زبان کا الفاظ نکالے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا نواز شریف کو جوتی پڑی تو چیخا، تو اس کا مطلب ہے تیرے دل میں محبت رسول تو نہیں ہے نا۔ ہاں ناموس رسالت کا مسئلہ صرف لبیک والوں کا نہیں، ناموس رسالت کا مسئلہ ہر کلمہ پڑھنے والے کا ہے، جس میں قیامت والے دن شفاعت لینی ہے، اور آنا قبر میں حضور نے کام، حشر میں حضور نے کام، پل صراط پہ حضور نے کام، حوض کوثر پہ حضور نے کام، اور جناب میزان پر حضور نے کام۔ تو پھر ہم یہ کہہ کر نہ جائیں کہ ہم سے یہ پوچھیں گے فرشتے کہ ما كنت تقول فی حق هذا الرسول، بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتے رہتے تھے؟ ما كنت تقول فی حق هذا الرجل، بتاؤ دنیا میں ماضی استمراری ہے کیا کی کے اندر اندر سچنیت دینے دے بارے، اور ساڑھے کو پوچھن گے اسی کہاں گے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ آخری بات ختم ہو گئی بات، مجھے یہ بتائیں ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے؟ آپ ذرا ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائیں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ یہ سارا منظر آپ نے دیکھ لیا ہے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، اور جب سامنے حضور آ جائیں گے تو پھر ابھی یہاں بن دیکھے، ابھی تو ہم نے علماء سے سنا ہے نا کہ کاف گیسو ہاتھ انجام تھے ابرو این ساتھ، کاف ہا یا این ساتھ، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ ہم نے تو سنا ہے کہ طیف سرا من طلعتہ وشق بدا من وفرتہ فسکرتہما من نظرتہ، نینا دی فوجاں جگ چڑیاں تو ابرو کوس میں ساز دسن، جدو نوکے میادے تیر چھٹن لبا سوخا کھا کے لال یمن، چٹے دن موتی دیا ہیں لڑیاں، انہا سکدیاں تے گرلاندیاں تے لکھواری سن کے جاندیاں تے، انہا بردیاں مفت لکاندیاں تے، شالا وقتی آمنو گھڑیاں، سبحان اللہ ماج ملکا ماہ سنکا مات ملکا، کتے میرے علی کتے تیری سنا، مستاق کی کتے جا لیا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔